بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ہم بات کر رہے ہیں آج 2-3 دن سے اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے حوالے سے۔ تو اسی سلسلے میں بات کرنے سے پہلے اپنے سب دوستوں، عزیزوں، سب پاکستانیوں کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کرونا وائرس کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ پلیز ہر بندہ جو ہے وہ حکومت کی طرف مت دیکھے، ہر شخص اپنی حفاظت خود کرے۔ یہ کرونا وائرس جو ہے یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے اگر اس کی احتیاط کی جائے تو، اور اگر احتیاط نہ کی جائے تو یہ خطرناک ترین چیز بن سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ماسک پہنیں، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، اور اگر گلوز مل سکیں تو وہ ضرور پہنیں، فاصلہ رکھیں، اور حکومت کے ارشادات جو ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ یہ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے، واجب ہے ہر پاکستانی کے اوپر کہ وہ گورنمنٹ کی طرف جو ہے وہ نہ دیکھے کہ گورنمنٹ ڈنڈا پکڑ کے سب سے یہ کہے کہ بھئی آپ اس کو اس طرح کرو، ادروائز ہم آپ کو جیل لے جائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو اچھی بات یہی ہے کہ ایک جو اچھے معاشرے کا ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اچھے معاشرے کا ایک جو عمل ہوتا ہے اس کو ہم سب مل کے کریں۔ تو اس سلسلے میں سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ سب لوگ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم لوگ ملک سے باہر ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین اگر ہم دوسرے ممالک سے موازنہ کریں اپنے ملک کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی شاید ہم پر اتنے کرم ہیں اور اس کی مہربانی ہے، وہ ہم پر ہماری اتنی غلطیوں کے باوجود آج بھی راضی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اتنا وہ مسئلہ نہیں ہو رہا جتنا عام ملکوں میں اس وقت موجود ہے۔ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ دیکھیں، اللہ نے قرآن مجید میں سورہ روم میں فرمایا ہے کہ جب انسان کے ہاتھوں کے جو فساد ہیں، جو انسان کے اپنے ہاتھوں سے پیدا کردہ جو فساد ہے اس زمین پر اور اس سمندر میں برپا ہو جائے، تو پھر میں ان کو تھوڑی سزا دیتا ہوں تاکہ وہ میری طرف لوٹ آئے۔ تو یہ معاملہ ایسے ہی ہے، ہماری اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا نتیجہ ہے جو یہ ایک عذاب جو ہے اللہ کی طرف سے یہ وبا کی صورت میں آ گیا۔ یہ ہماری بہتری کے لیے ہی آیا ہے کہ ہم جو ہیں جو رستے سے تھوڑے بھٹکے ہیں وہ رستے کی طرف آ جائیں۔ ٹھیک ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی، لیکن کچھ شر پسندوں نے اس بات پہ غور کرنے کی بجائے یا اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے انہوں نے جو الزام لگائے مولانا طارق جمیل صاحب پر وہ قابل افسوس بھی تھے اور قابل احتجاج بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنے اللہ کو یاد کرنے کا موقع فراہم کرے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ دوستو، ہم بات کر رہے تھے آج 2-3 دن سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے حوالے سے۔ تو اوورسیز پاکستانی جتنے ہیں، میں نے 2018 اور 19 کا جو سروے کیا اس میں تقریباً آلموسٹ سب اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، اور یعنی 99% لوگوں نے یہی چیز بتائی جو میں آج 2-3 دن سے بتا رہا ہوں کہ پہلے نمبر پہ تو جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے، اور ہمارے جو پچھلے گھروں والے ہوتے ہیں وہ بہت سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ جہاں وہ 500 روپے میں کبھی گزارا کرتے تھے، وہی 500 کی جگہ پہ وہ 5000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا یا ہمارا فلاں رشتہ دار جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ باہر کے ملک میں رہتا ہے، وہاں سے پیسے بھیجتا ہے۔
تو وہ بجائے اوورسیز پاکستانی کے پیسے کو سنبھال کے اس کے مستقبل کے لیے کہیں لگائیں، وہ ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنی عیاشیوں میں یہ سارا پیسہ جو ہے وہ بہا دیتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے رلتا کھلتا مسکین کئی سالوں کے بعد فیملی سے دور رہ کے ہر قسم کی مصیبتیں جھیلتا ہوا جب وہ پاکستان جاتا ہے، نہ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، نہ اس کے گھر رہتے ہیں. اور موسٹلی تو لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے بیچاروں نے اپنی کہانیاں بتائیں کہ ان کے بیوی بچے ہی نہیں رہے. یعنی وہ اتنے معاملات خراب ہوئے فیملیوں میں کہ وہ معاملے طلاقوں تک پہنچے، اولاد رول گئی، بیوی ہاتھوں سے چلی گئی، اور ان کی جو جائیدادیں تھیں، جو انہوں نے گھر بنائے، وہ بھائیوں نے قبضے کر لیے، جو زمینیں خریدی تھیں ان پہ قبضے کر لیے، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو اس سلسلے میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں، جو میں یہ کر رہا ہوں 2-3 دن سے، کہ یہ انتہائی ضرورت ہے اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کے ان حقوق کو دیکھنے کی، کیونکہ آج تک کسی حکومت نے کبھی پوچھا ہی نہیں. ہم لوگوں کو کبھی پوچھا ہی نہیں. ہم ریکویسٹ کرتے رہے ہر آنے والی حکومت میں. جب بھی کوئی حکومت آئی اس میں اپنے طور پہ بھی کہتا رہا، اور اس کے علاوہ اور بھی میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں صحافی جو اس معاملے کو اٹھاتے رہے، لیکن اس کے علاوہ جو بڑے بڑے ٹی وی اینکرز تھے وہ تو خیر اپنے لفافوں کے چکر میں لگے ہوئے تھے. وہ تو اپنی جائیدادیں نون اور زرداری کے ساتھ مل کے اپنی جائیدادیں بنا رہے تھے. ان کو نہ باہر والوں سے کوئی غرض تھی، نہ اندر والوں سے کوئی غرض تھی، نہ ہی کسی سے کوئی ہمدردی تھی. تو اس لیے ناظرین، یہ چیزیں جو ہیں میں ابھی حکومت کے نوٹس میں زیادہ سے زیادہ اس لیے لا رہا ہوں کیونکہ میں نے 2-3 لیٹر لکھے تھے جن کا بڑا پازیٹیو جواب آیا حکومت کی طرف سے. اس لیے میں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے 2018-19 کے سروے کے مطابق، ان کو میں روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، جس میں جناب سید زلفی بخاری صاحب بہت متحرک ہیں، اور وہ حقیقت میں جتنا کام اس وقت کر رہے ہیں، آج تک پچھلے آنے والی 30-35 سال کی حکومت نے کبھی اتنا کام نہیں کیا تھا. اور پرائم منسٹر صاحب کی تو ہم جان ہیں، اور وہ ہماری جان ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہم جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم عمران خان صاحب کے اشارے پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کو بھی ہمدردیاں ہیں ہمارے ساتھ. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بڑی امید ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو سچے قسم کے حقوق ہیں، جو ضروری ہیں، ان کو اجاگر کرنا میرا کام ہے، اور اس پہ عمل کروانا یا کرنا وہ حکومت کا کام ہے. تو اس لیے مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حکومت اس مسئلے میں ہمارا ساتھ دے گی، اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرے گی انشاءاللہ تعالی اولین ترجیح پر. دیکھیں، سب سے زیادہ جو سفر کر رہے ہیں نا اوورسیز پاکستانی، وہ ہیں جو گلف کنٹریز میں رہتے ہیں، کیونکہ دوسری کنٹریز میں رہنے والے پھر بھی وہاں کا کچھ سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ اس سسٹم میں کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، اور ہر بندے کو وہاں جا کے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی زیادتی کی بات کسی فورم پر کرے، اور اس فورم جو ہے وہ اس کا مسئلہ حل کر دیتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا. نہ ہماری ایمبیسیاں ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرتی ہیں، اور نہ ہی جو دوسرے لوگ ہیں وہ تعاون کرتے ہیں. تو اس لیے ہماری جو گزارشات ہیں پلیز ان پر عمل کیا جائے. میں انشاءاللہ تعالی ابھی اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں یہ ساری صورتحال بیان کروں گا کہ ہمیں یہاں سفارت خانوں میں کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، اور ہمارے سفارت خانے جو ہیں ٹھیک تو ہیں لیکن فعال نہیں ہیں. جس طرح ہم نے دوسرے لوگوں کے جو سفارت خانے ہیں ان کو دیکھا، جب ان کی لیبر کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کیسے آگے بڑھ کے اس کو حل کرتے ہیں، بھلے وہ یہاں کے جو صدر ہوتے ہیں، جو یہاں کے ملک ہوتے ہیں، وہ یہاں تک کہ ان کے وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مسائل حل کیے جائیں. ابھی دیکھیں نا، کویت کا مسئلہ یہ ہے کہ 10 سال ہو رہے ہیں تقریباً ہمارے ویزے بند ہیں، اور آج تک ہماری کسی حکومت نے آ کے ان سے ریکویسٹ نہیں کی،
ان کے جو گلے شکوے ہیں کبھی آج تک ان کے دور نہیں کیے، تاکہ وہ دور کر کے ہمارے درمیان یہ جو ایک فاصلہ بڑھ رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کویت بہت ہمدرد ملک ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور پاکستان کے لیے خاص کر، اور